یہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا چاہے انہوں نے جھوٹ پڑھ کے ڈگریاں لی ہوتی ہیں. ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں, یہ مجھے کئی کویشچن آ رہے ہیں کہ یہ جو عمران خان جو کہتا ہے یہ ہپوکریٹ ہے. نہیں, ہپوکریٹ تو پھر اس کو پتا ہوتا ہے. یہ جاہل ہیں. وہ کہتے ہیں کیسے جاہل, آکسفورڈ میں کب پڑھا ہوا ہے. یہ ینگ چیپ بھی کہیں پاکستان کی اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوگا. ان کے دماغ بند ہو چکے ہیں, انہوں نے جھوٹ پڑھا ہوا ہے. اب جھوٹ سے ان کے دماغ سیل ہو چکے ہیں. یہاں پہ میں قرآن شریف کو کوٹ کروں گا. قرآن شریف کی ایک آیت ہے, اور ہر ریلیجیس بک میں اچھی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں. یہاں پہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ یہ جو جاہل لوگ ہیں ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا, کانوں میں سیسا ڈال دیا, اب ان کو سچ نہیں دکھے گا. تو یہ جھوٹ جو ان کے دماغوں میں گھسا ہے, یہ جو ڈگریاں لے لے کے یہ سی ایس پی افسر بنے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر بنا ہوا ہے, کرکٹ کھیلتے کھیلتے آکسفورڈ میں اسپورٹس کے کوٹے میں, پھر بھی انگریزی آتی ہیں. انگریزی آنے سے یا کسی بھاشا آنے سے آدمی پڑھا لکھا اگرچہ نہیں ہوتا, مگر کچھ ڈگریاں بھی ہیں ان کے پاس. لیکن جہالت کا یہ معاملہ ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں اور دوسرے کو کہنا ہندو کنورژن ہے. وہاں تو ایسا ہے ہی نہیں, آپ تو کنورٹ کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں نے اپنی ٹی وی پہ وہ سندھ کا ہی ایک ویڈیو دکھایا تھا. وہ کہتا ہے 5,000 ہم غریب ہندوؤں کو کنورٹ کر رہے ہیں اسلام. وہ بیچارے کیا کریں ہیں غریب ہندو, وہ اتنی غربت ہے, ان کو مارتے ہیں, بچیاں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے. الٹا یہ ہوگا کہ ایک نیریٹو چلے گا کہ او انڈیا میں وہ 11 لوگوں کا, ہندوؤں کا ایک گیا تھا قافلہ, وہ اس کو قتل کر دیا. وہ جانے بغیر کہ قتل ہوئے تھے یا سوئسائڈ تھا, کیا کہانی تھی. لیکن کوئی شور ہے سوشل میڈیا پہ, اور یہ شور کرنے والے لوگ زیادہ شور کر رہے ہیں. اسی شور کو آپ نے, میں نے اپنے نیریٹو میں بتانا ہے, ایکسپوز کرنا ہے انہی لوگوں کو. وہی باتیں جو عمران خان صبح و شام کہتے ہیں اور ٹویٹر پہ لکھتے ہیں, وہی باتیں یہ ینگ چیپ بھی ان کا ریپرزنٹیٹیو کر رہا ہے. ان سب کو نا ایک طرح سے بھارت فوبیا ہے, ہندو فوبیا ہے, اور یہ ان کا یہ نیریٹو ہے. عمران خان نے بھی تقریر میں کہا, شرمناک بات ہے, کہ 200 ملین جو مسلمز ہیں انڈیا میں وہ ورج آف جینوسائڈ. انبلیویبل, انبلیویبل. یا تو یہ کبھی بھارت گئے نہیں, جاتے رہے تھے جب یہ کرکٹر تھے, اس کے بعد بھی گئے جب پرائم منسٹر نریندر مودی چیف منسٹر گجرات ہوتے تھے تب یہ ان سے ملے بھی تھے. مگر اب ان کو خار یہ ہے, خندق یہ ہے کہ مودی صاحب ان کو لفٹ نہیں کراتے, ان کا نام نہیں لیتے, ان کو اچھا برا نہیں کہتے, تو ان کو مزہ نہیں آ رہا. تو بہرحال یہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. وہ پنجابی کا ایک بڑا انٹرسٹنگ سا فنی سا ایکسپریشن ہے کہ ان کو کھرک ہوتی رہتی ہے عمران خان کو. ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, ٹوٹل فیلئر, کوئی اپنی اچیومنٹ کی بات ہی نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہم نے بہت ترقی کر لی, ہم آگے جا رہے ہیں, ہم بہت دنیا میں ملے ہوئے, دنیا میں ٹوٹل تنہائی کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں. تب بھی ہم نے برا نہیں سوچا. تو انہوں نے کہا کہ بھارت کا یہ حق ہے کہ چین کی طرح بھارت کو بھی ایک پرماننٹ وہاں پہ پوزیشن دی جائے, ویٹو کر سکے بھارت بھی. یہ حق ہونا چاہیے بھارت کا. یہ باتیں کی. پھر انہوں نے کرونا کے زمانے میں جو آج کل ہم گزر رہے ہیں, بہت ہی ڈیفیکلٹ زمانہ ہے, جو کنٹریبیوشن ہے, جو بھارت کو بھی چیلنجز ہیں, اتنے 80,000 سے زیادہ ڈیلی کی انفیکشن بڑھ رہی ہے, اس میں انفارچونیٹلی بہت چیلنج ہے. اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے, مگر امیونائزیشن بھی بڑھ رہی ہے. اب یہ دنیا کے سر پہ آن پڑی ہے, سیکنڈ ویو آن پڑی ہے, کینیڈا میں بھی بڑھ رہے ہیں. یہ اب ہم کو اس کے ساتھ جینا ہے, اس کو مقابلہ کرنا ہے. اور بھارت اس میں ویکسینز بنا رہا ہے, دوائیاں بنا رہا ہے, اور دنیا بھر کو سپلائی کرنے کا پلان ہے, دوائیاں دنیا بھر میں بھیجی. یہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے باتیں کی. انہوں نے کنٹریبیوشنز کی باتیں کی جو ان کی سرکار نے اب تک. بھارتی جو جنتا ہے, بڑے ایشوز ہیں بھارت میں, اتنی بڑی پاپولیشن, اور پچھلی سرکاروں کا اتنا بڑا میس کرپشن, اس میں اپ لفٹ جو کر رہے ہیں, وہ سب یہ باتیں کی پرائم منسٹر نے. انہوں نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا, صرف ایک جملے میں انہوں نے کہا کہ بھارت کس طرح منی لانڈرنگ, ٹیررزم کو ڈیل کرے گا. صرف ایک ورڈ انہوں نے کہا. ایک میچور اور سوبر پرائم منسٹر کا یہی معاملہ ہوتا ہے. وہ کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, سنیے اور دیکھیے وہ کلپ. بھارت کی آواز ہمیشہ شانتی, سرکشا اور سمردھی کے لیے اٹھے گی.
भारत की आवाज मानवता, मानव जाति और मानवीय मूल्यों के दुश्मन आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठेगी। एक सवाल जो मेरे पास ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई चाहता है कि कश्मीर का मसला हल हो? नहीं चाहता। इस वक्त के हालात में एस्टैब्लिशमेंट ने कभी नहीं चाहा, चूंकि अगर वो मसला हल हो गया तो इस एस्टैब्लिशमेंट की, इसके चमचों की चोटी, इसमें पाकिस्तान की आवाम का नाम नहीं है।